ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر محمد علی دورانی صاحب۔ دورانی صاحب، یہ فرمائیے گا، عدلیہ بحالی تحریک مشرف دور حکومت میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا اس تحریک میں؟ کیوں اتنی زیادہ اسٹبن آپ لوگوں نے ایٹیٹیوڈ شو کیا جو آپ لوگوں کی حکومت کو ہی بہا لے گیا خشک تنکوں کی طرح؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دور میں ہونے والی سب سے بڑی ایک غلطی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے حکومت کی تمام جو کارکردگی تھی اس پہ بھی پانی پھر گیا، اور اس کی وجہ سے جو عوام کے اندر حکومت کی ساکھ بھی بہت متاثر ہوئی، اور ملک کو بھی نقصان پہنچا، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ غلطی کا قیمت تو پھر ادا کرنی پڑی، یہ غلطی تھی۔ جن مقاصد کے لیے عدلیہ بحالی تحریک شروع کی گئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقاصد اب حاصل کیے جا چکے ہیں اور پاکستان میں عدلیہ اب آزاد ہے؟ دیکھیں، عدلیہ کی آزادی کا تصور جو تحریک میں تھا وہ تو بحالی سے منسلک تھا۔ اس حد تک تو عدلیہ یقیناً آزاد ہے۔ اس سے آگے جہاں تک سوال ہے کہ گراس روٹ لیول تک انصاف کا پہنچنا، اس میں ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں۔ آپ کی پوری زندگی نظریہ ضرورت کی عملی تفسیر نظر آتی ہے، اسی لیے آپ مشرف کے نظریہ ضرورت کی حمایت کیا کرتے تھے؟ میری زندگی کو میں نظریہ ضرورت کا امر اور کا عنصر تو میرے خیال میں مجھے زیادہ نظر نہیں آتا۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کبھی تحریک انصاف، کبھی ملت پارٹی، کبھی پاسبان، تو کبھی مسلم لیگ قاف۔ میں نے عملی سیاست کا آغاز کیا 1998 میں۔ میں نے اس وقت کی حکومت کے خلاف ملت پارٹی کو جوائن کیا، اور آج تک اس کے بعد کوئی پارٹی تبدیل نہیں کی۔ ملت پارٹی جو تھی وہ ضم ہو گئی مسلم لیگ کے اندر، پوری کی پوری۔ ہم بھی اس کے ساتھ ضم ہو گئے، اور میں ضم نہیں ہوا، ہماری قیادت بھی ضم ہو گئی، تو میرے پاس بھی اوبیسلی کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کون سی ضرورت اور کون سا نظریہ ضرورت؟ اصول، نظریات اور وفا کی عین ضد کا نام مسلم لیگ قاف ڈالا گیا ہے۔ اس پارٹی کی ایسوسیشن پہ اتنا گھمنڈ سمجھ سے باہر ہے۔ گھمنڈ اصل میں اس چیز پہ نہیں ہے کہ میری کسی پارٹی سے ایسوسیشن تھی۔ کیا پاکستان میں آپ کے سیاسی پارٹی ہیں؟ خاندانی ایک آمریتیں ہیں جن کو آپ نے پارٹیوں کا نام دیا ہو، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، یا علی حاظ القیاس۔ خاندانوں کی آمریت کا نام آپ نے جمہوریت، اور ان آمریتوں کے انتخاب شدہ حکومتوں کا نام آپ نے جمہوری حکومتیں دے دیا ہے، اور آپشنز بھی عوام کو کوئی اور آپ نے اب تک نہیں دیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس میں کوئی فخر کرنے والا تو میرے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے۔ آپ کی سیاست بھی تو مفاد پرستی کی گردی گھومتی رہی ہے۔ آپ نے کون سا عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر دیا تھا، اور اس سے آپ کی وزارتوں سے، آپ کی حکومت سے کون سا عوام کے دن پھر گئے؟ عوام کل بھی بھوکی ننگی تھی، عوام آج بھی بھوکی ننگی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں، فرق یہ تھا کل آپ منسٹر تھے، آج آپ سینیٹر ہیں، کل ہو سکتا ہے پھر آپ کوئی اسٹیٹس لے لیں۔ دیکھیں، میں ایک فرد جب کسی نظام میں ہوتا ہے، میں اس نظام کی اوور نائٹ تبدیلی کسی تحریر میں تو ہو سکتی ہے، کسی تقریر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایک مکمل تبدیلی کے عمل کو لانا، یہ کوئی ایک دن کا یا ایک فرد کی ہمت کی بات نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اور میں سب سے پہلی جو اچھائی ہوتی ہے انسان کی کہ برائی کو برا کہے، ٹھیک ہے، منیمم جب وہ کہنے کا وقت ہو، جی، جب کہنے کا وقت نہ ہو، کہ وقت گزر جی چکا۔ وقت، دیکھیں، وقت کے بارے میں بڑے آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ حکومت میں ہیں یا کسی سٹرکچر میں ہیں تو آپ کا اس وقت جو کا کچھ کہنا یا تنقید کرنا یا اختلاف کرنا وہ سرٹن پیرامیٹرز میں ہی ہو سکتا ہے، ورنہ نظام نہیں چل سکتا۔ جب آپ حکومت کے اندر ہوں گے تو آپ حکومت کے اندر ہی تنقید کریں گے، وہ میں نے کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی وہ اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں۔ اس وقت ملک میں 5 وڈیرے ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ۔ ملک کے 80% وسائل جو ہیں یہ چند شہر میں وہ لوگ کھا رہے ہیں جن کا پراپرٹی کا وہاں بزنس ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری پیاری آپ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو اس وقت یاد نہیں آئی تھیں جب چودھری برادران کی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہوا کرتے تھے آپ؟
اتنی اچھی اچھی باتیں چودھریوں وڈیروں کے خلاف، اور آپ حکومت میں بھی شامل تھے تو انہی چودھریوں اور وڈیروں کی. آپ کی سیاست آج کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وڈیرے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آپ کا آج جی بھٹو کا نعرہ لگا کر کے ایوان میں نہیں پہنچ جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان کے عوام کے استحصال کے ذمہ دار بھی یہی وڈیرے ہیں، اور ان وڈیروں کے ساتھ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو صبح شام وڈیروں کے خلاف بات کرتے ہیں، بلکہ عملی جدوجہد بھی کرتے ہیں. بھٹو صاحب جو جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار پاکستان میں تصور ہوتے ہیں، 3 مارشل لاؤں میں ذمہ داریوں پہ رہے. ٹھیک ہے جی، ایک ایوب خان صاحب کا، ایک یحییٰ خان کا، ایک ان کا اپنا. نواز شریف صاحب جو آج جمہوریت کی علامت ہیں، وہ جو ہیں وہ ضیاء الحق کے 3 مارشل لاؤں میں حصے دار رہے. 85 سے پہلے، 85 کے بعد، 88 کے بعد والے میں بھی شامل تھے. ہم لوگ جو آج جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی مشرف کے مارشل لاؤں کا حصے دار رہے ہیں. شکر ہے کہ آپ کو احساس ہے اس بات. احساس تو میں تو بہت زیادہ احساس کر کے دیر سے ہوا، یہ الگ بات. دیر سے نہیں، اس وقت بھی تھا. اچھا. لیکن ایک پروسیس میں جب عملی آپ جو رول پلے کر رہے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی طرح بات کریں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسی طرح اپنے نقطہ نظر کو رکھوں. ججمنٹ میں اپنے بارے میں نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، نہ میں کہتا ہوں کہ آج میرے پاس حکومت میں جانے کی اپرچونٹی تھی، وہ میری پارٹی گئی تھی، لیکن میں نے اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا. میں نے اس کے مقابلے میں ایک تحریک کا حصہ بننا پسند کیا جو میرے علاقے کے عوام ممکن ہے آپ کی اسٹریٹجی یہ رہی ہو کہ 1 سال منسٹر بن کر کے میں کیا کر لوں گا، اس سے بہتر تو یہی ہے 1 سال میں سنیاس کاٹ لوں، تاکہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام بھی شامل کرا لوں گا اور اگلی دفعہ پھر کسی منسٹری پہ قابض ہوں گا. دیکھیں جی، یہ تو آپ کا گمان تو انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، جس رخ میں کر لے. ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی گمان کی تو کوئی حدود نہیں ہے. لیکن میں تو جو میں سمجھتا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں، اس کی ججمنٹ پھر میرے عوام کے پاس ہے، میرے اللہ کے پاس ہے، اسی کے آگے جواب دوں گا. لیکن یہ بات کی جا سکتی ہے جو آپ نے کی ہے. آپ کی بات پر دوبارہ آئیں گے. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں.